أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا، حضرت حوا کو. اور بیوی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ بیوی سے وہ سکون حاصل کریں، تسکین حاصل کریں. یہاں تک بات ایک مکمل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو پیدا کیا، دونوں کے درمیان جوڑ ملایا، اور مقصد یہ تھا تاکہ انس حاصل کر سکے. نکاح اور شادی بیاہ جو ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہوتا ہے، اور ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جو نکاح ہوتا ہے، اس کا اصل مقصد سکون حاصل کرنا ہے، عافیت ملنی چاہیے، سکون ملنا چاہیے. اس کا اصل مقصد یہ بیان کیا گیا. لہذا اگر نکاح کے باوجود سکون نہیں مل رہا تو گڑبڑ کچھ ہے کہیں. حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نکاح کے بعد سکون ملے گا تو سکون ملنا چاہیے. سکون آخر کیوں نہیں مل رہا؟ یہ ہمارے گناہ ہیں، ہمارے کرتوت ہیں. اللہ نے نظام زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے شادی بیاہ کا سلسلہ رکھا اور سادگی کے ساتھ اپنانے کے لیے کہا. اس کے اندر گناہوں کو دخل نہیں دینا چاہیے، رسم و رواج کو دخل نہیں دینا چاہیے. اب شادی طے ہونے سے لے کر شادی ہو جانے تک ہم کتنی رسمیں کرتے ہیں، خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں. بتلائیے اس کے اندر برکت کیسے ہوگی اور سکون کیسے ملے گا؟ انتہائی شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ آپ دلہن دیکھنے جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد شادی ہوتی ہے. جس دن شادی ہوتی ہے اس دن آپ نے ناچ گانے والوں کو، ڈومنیوں کو بلایا ہوا ہے، اور بینڈ باجے والوں کو بلایا ہوا ہے. اب بتلائیے گناہ کے ساتھ اس نیک کام کے اندر سکون کیسے پیدا ہوگا؟ اس بات کو سمجھتے نہیں. دوسرے دن جا کر طلاق ہو جاتی ہے، اور وہ بھی 3 طلاق. آپس میں بنتے نہیں ہیں، سکون نہیں ملا، انس نہیں ملا. اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ آلود بنا کر اس برکت کی چیز کو اور ایک خاندان کی بنیاد کو ہم نے برباد کر دیا. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام، وجعل منها زوجها، اور ان سے ان کی بیوی کو بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی سے سکون حاصل کر سکے. پوری تمام بنی آدم کے لیے، اولاد آدم کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ نکاح کا اصل مقصد سکون حاصل کرنا ہے، اور یہ سکون ملے گا اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنے سے. ایک بات تو یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے نکاح شادی بیاہ کے ذریعے سے آپ کے خاندان کو بڑھایا. میاں بیوی کا ملاپ ہوا تو حمل ٹھہر گیا. حمل ٹھہرنے کے بعد عورت شروع میں ہلکی پھلکی رہتی ہے، اس کے بعد پھر بوجھل ہو جاتی ہے. کچھ دنوں کے بعد چلنا پھرنا مشکل، دوبھر. اور پھر اب ان کو جب احساس ہوتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے
اور پیدا ہونے والا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اے اللہ تو نے ہمیں یہ بچہ صحیح سالم صحت مند بچہ دیا، اچھا بچہ دیا، صحیح بچہ دیا، بیمار نہیں، شل نہیں، اپاہج نہیں، اے اللہ ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ جب تک یہ بچہ پیٹ میں ہے ماں باپ ٹینشن میں کہ یہ بچہ پیدا ہو اور صحیح سالم ہو، فکر مندی ہے، اور اب تو فکر مندی اور زیادہ ہے کہ حمل پھیرتے ہی فوراً ڈاکٹروں کے ہاں آنا جانا کہ نام لکھواؤ، رجسٹر کراؤ، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد وزٹ کراؤ وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھا بچہ دے دے، صحیح سالم اور صحت مند بچہ دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما آتاہما صالحا، جب اللہ تعالیٰ ان کو بالکل صحیح سالم بچہ دیتے ہیں تو اللہ کا شکر کرنے کے بجائے اس بچے کے سلسلے میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ کیسے شرک کرتے ہیں؟ بچے کے نام رکھنے میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے، یہ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، عطیت اللہ ہے، عطا اللہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے دیا ہے بیٹا، فلاں بزرگ نے دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ تو اس قدر کمزور ہو گیا کہ یہ جو تعزیے بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، عورتیں حمل کے ساتھ اس کا چکر لگاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تعزیے میں چکر لگانے کی وجہ سے میرا بیٹا ہوا۔ اب بتلائیے، عقیدہ اس قدر کمزور ہے۔ دیا اللہ نے، مانگا تم نے اللہ سے، اور اب جب بچہ پیدا ہوا صحیح سالم تو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا، اس کے نام ایسے ایسے رکھنے لگے۔ عبد مناف کیا چیز ہے؟ مناف تو اللہ کا نام نہیں ہے، مناف کا بندہ کیسے ہو گیا؟ ہم لوگ یہ کس قسم کا نام رکھتے ہیں؟ تو اللہ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، اور یا ہم کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ بیٹا دیا ہے، ہم فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے اور ان سے ہم نے درخواست کی تھی، بس اس بزرگ کا تصرف ہے کہ یہ بیٹا ہو گیا۔ دیکھیے اولاد دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا، لیکن ہم نے بزرگوں کے نام کر دیا۔ کسی بزرگ کے اندر یہ طاقت نہیں، کسی ولی کے اندر یہ طاقت نہیں، کسی نبی کے اندر یہ طاقت نہیں، کسی رسول کے اندر یہ طاقت نہیں۔ اولاد دینے کی قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کیسے ہم دوسروں کی طرف نسبت کریں؟ اسی طریقے سے بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کا نام رکھنا چاہیے اچھا، لیکن ہم نام رکھتے ہیں، کہتے ہیں یونیک نام ہونا چاہیے، نام ہونا چاہیے جو کسی نے رکھا ہی نہ ہو۔ اور یہ نام ہمیں ملتے ہیں ایکٹروں کے نام، ایکٹریسوں کے نام، اداکاروں اور اداکاراؤں کے نام ہیں، گلوکاروں اور گلوکاراؤں کے نام ہیں، کرکٹروں کے نام ہیں۔ ان کے ناموں پہ ہم اپنے بچوں کا نام رکھنا شروع کر دیا، چاہے وہ شیطانی نام ہو۔ اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر کے اگر کوئی نام رکھتا ہے، عبداللہ سب سے اچھا نام، عبد الرحمن سب سے اچھا نام، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے نام ہیں، ان میں سے کوئی نام رکھ لیں۔ صحابہ کرام ہمارے پاس ہے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام، ان صحابہ کرام کے نام پہ رکھیں۔ صحابیات ہیں، ان کے نام پہ رکھیں، ان کے نام کی برکت تو حاصل ہوگی۔ اس کے بجائے ہم اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں اور غیر اللہ کی طرف نسبت کرنا شروع کرتے ہیں۔ فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ جو یہ شرک کر رہے ہیں، جو نسبتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے بلند و بالا ہے اور برتر ہے۔
اللہ تعالی ہمیں سیدھے رخ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جس طریقے سے کہا ہے اس طریقے سے کام کرنے اور عمل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔